بلند آواز سے درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں صلوات کا ایک ہدیہ بھیجیے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی، حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت، خاندان اور وہ تمام کی تمام تاریخی چیزیں، تاریخی واقعات جو جناب مسلم کی شخصیت کے سلسلے میں موجود ہیں تاریخ میں، وہ تمام واقعات ایک طرف. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کی طرف آؤں اور اس آیت کو جو سورہ توبہ کی 111ویں آیت ہے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے عرفے کے دن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ عرفے کا دن دعا کا دن ہے. یعنی خود عرفے کو دعا کا دن کہا جاتا ہے. حتیٰ روایت آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر امام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جس نے شب قدر کو درک کر لیا اور گناہوں کی مغفرت طلب کی، خدا اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا. اگر بخشا نہیں گیا تو پھر اپنے الفاظ میں بیان کروں، اب شب قدر جیسی کوئی رات یا دن نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ عرفے کے دن وہ دعا کرے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا ایک فقیر کو، اللہم صل علی محمد و علی محمد، کہ مدینے کی گلیوں میں وہ بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے. تو امام نے فرمایا کہ تم آج کے دن لوگوں سے مانگ رہے ہو. آج خداوند تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے حتیٰ ان اولادوں پر، ان بچوں پر کہ جو بطن مادر میں ہیں، شکم مادر میں ہیں. اور پھر اس کے بعد عرفے کے دن کے اعمال دیکھیے آپ. پھر خود عرفے کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ زیارت سید الشہداء مستحب ہے. زیارت سید الشہداء ایک تو ہمیشہ ہر لحظہ ہر آن مستحب ہے، لیکن کچھ ایام ہیں جیسے شب قدر، رجب کی تاریخیں، عاشور کا دن، نیمہ شعبان، تمام کی تمام یہ تاریخیں جو آپ کے سامنے ہیں. تو خود ان تاریخوں میں جو اہم تاریخیں ہیں ان میں جب زیارت سید الشہداء کو مستحب قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین دن ہے، لہٰذا بہترین مقام پر جاؤ اور سید الشہداء کی زیارت کرو. خود عرفے کے دن کے سلسلے میں یہ بات کہ سید الشہداء کی زیارت کو جاؤ، یہ خود عرفے کی ایک اہمیت کو بتاتا ہے. سید الشہداء کی زیارت کی اہمیت کو جہاں بتا رہا ہے، وہاں عرفے کے دن کی اہمیت کو بھی بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء کی دعا امام حسین علیہ السلام کی جو آپ نے میدان عرفات میں پڑھی، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مومنین ہیں وہ عرفے کی دعا، عرفے کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں بعض لوگ چاہتے ہیں دعا پڑھیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی طاقت نہیں ہے بدن میں تو یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ عرفے کی دعا پڑھے اور روزہ نہ رکھے. دوسرا مسئلہ مومنین کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ تھوڑی سی دعا پڑھ لیں، پھر ذرا سا سانس لے لیں، پانی وغیرہ پی لیجئے، پھر دوبارہ پڑھیے. پھر مولانا ہم عربی پڑھتے پڑھتے تھک گئے تھے، جی نہیں چاہ رہا تھا، اکتاہٹ ہو گئی تھی، ہمت نہیں ہو رہی، تو ہم نے اردو میں دعا کا ترجمہ پڑھ لیا. کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی، کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں،
لیکن نکتہ اس میں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ عربی میں تھے. جب آپ عربی میں دعائے عرفہ پڑھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے دعائے عرفہ پڑھی. جب آپ اردو یا کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دعائے عرفہ پڑھی. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے دعائے عرفہ کا ترجمہ پڑھا. حکم کیا ہے؟ دعائے عرفہ پڑھنے میں. لہٰذا یہ دعا بڑی اہم ہے. اگر انسان طبیعت خراب ہے، ہمت نہیں ہو رہی، اکتاہٹ ہے، تھکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو عرفے کے دن استغفار کا دن ہے، دعا گناہ کو معاف کروانے کا دن ہے. استغفار کی تسبیح، صلوات، یہ تمام کی تمام دعائیں پڑھے انسان. اس کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی جو عرفے کے دن کی ہے، اگر وقت ہے تو اس دعا کو پڑھے. زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کا شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ آخری عرفے کے دن میں جامع کبیرہ کی تلاوت کرے، جامع کبیرہ پڑھے. مولانا 10 منٹ رہ گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اب تو جامع کبیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے کہا اب 10 منٹ میں کیا پڑھیں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جامع کبیرہ شروع کر دیجئے. تھوڑی سی جامع کبیرہ آپ کی عرفے کے دن ہوگی، تھوڑی سی سورج ڈوبنے کے بعد ثواب انشاءاللہ ملے گا. تو عرفے کا دن. اسی طرح سے شب عرفہ بھی ایک اہم رات ہے، اس میں عبادت کا حکم آیا ہے. شیخ عباس قمی نے اعمال مختلف درج کیے ہیں، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ استغفار، صلوات، گناہوں کی مغفرت کسی بھی حوالے سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. تو یہ عرفے کے دن کی فضیلت. جو مزید فضیلت کو دیکھنا چاہتا ہے مفاتیح الجنان ہے. ماشاءاللہ سے یہ جو ٹیلی فون آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں بڑی آسانیاں آ گئی ہیں، تو جا کر دیکھیے، مختلف چیزیں ہیں، سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں، سائٹس ہیں، وہاں پر ہر زبان میں چیزیں موجود ہیں. آپ مطالعہ کیجئے جا کر، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید بہتر انداز میں چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی تحریر شدہ مل جائیں گی. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. گفتگو کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں بڑا عجیب سا سلسلہ ہے، اور بڑی مظلومیت کے ساتھ بڑے عجیب انداز میں شہادت واقع ہوئی ہے. آیت پہلے میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اس آیت کو جوڑوں اس ایک جملے سے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور ہر شب جمعہ کو آپ اس چیز کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہے زیارت وارث. سورہ توبہ کی 111ویں آیت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور مال کو خرید لیا ہے. جب کوئی شخص، کوئی انسان کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کے مقابلے میں قیمت دیتا ہے. قیمت کیا دے رہا ہے خدا؟ بان لهم الجنہ. قیمت یہ دی خدا نے کہ اس کے مقابلے میں خدا نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے. اور پھر جب یہ فرمائے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جب خرید لیتا ہے تو اب آپ بتائیے کہ اگر ایماندار خریدار ہو اور ایماندار بیچنے والا ہو، دونوں ایماندار ہوں، تو بیچنے والا پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیچے گا، اور خریدنے والا پوری ایمانداری کے ساتھ قیمت دے گا. ایک نکتہ یہ. دوسرا نکتہ یہ کہ جب آپ نے کوئی چیز کسی کو بیچ دی تو وہ اس کی چیز ہے، اب آپ کی نہیں ہے. جب آپ نے اپنا مال اور اپنی جان خدا کو بیچ دی تو خدا کے رستے میں یہ جان بھی لٹانے کے لیے انسان تیار ہے، مال بھی لٹانے کے لیے تیار ہے. کس حد تک لٹائے گا اس جان اور مال کو؟ جس حد تک خدا راضی ہو جائے، خدا کو پسند آئے، کیونکہ نہ اب یہ جان اس کی ہے نہ مال اس کا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے اس آیت میں اشارہ فرمایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومنین جو اپنی جان اور مال کو ہمیں دے دیتے ہیں، ہماری مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے ملائکہ کو حکم دیتے ہیں. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے براہ راست یہاں پر طرف حساب اور طرف معاملہ ذات پروردگار عالم ہے. اب جب ذات پروردگار عالم ہے تو اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. البتہ یہ ایک درجہ ہے کہ پروردگار ان کی جان اور مال کو خرید کر ان کو جنت دیتا ہے. جنت ان کی جنگ کا، ان کے جان کا، ان کے مال لٹانے کا عوض ہے، بدلہ ہے، اجر ہے. لیکن کچھ مومنین ایسے ہیں کہ خدا ان کو جنت نہیں دیتا، بلکہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جو پروردگار عالم کو اپنی جان دے کر پروردگار کی مرضی کو لے لیتے ہیں.
لہٰذا وہ ایک مرحلہ ہے ہجرت کی رات بستر پر سونے کا، یہ ایک مرحلہ ہے جنگ کرنے کا، اپنی مال کو لٹانے کا، اپنی جان کو لٹانے کا۔ تو پروردگار عالم کسی کو اپنی مرضی دیتا ہے، کسی کو اپنی جنت دیتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اب یہ اور بات ہے جو ہجرت کی رات بستر پر سویا تھا، اس نے مرضیاں بھی لیں سو کر، اور جنگ کر کے خدا کی جنت کو بھی خریدا، مال لٹا کر خدا کی جنت کو بھی خریدا۔ یعنی مرضی الہی کے جتنے راستے تھے اگر وہ شروع ہوتے ہیں تو ذات علی بن ابی طالب سے، ختم ہوتے ہیں تو ذات علی بن ابی طالب پر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا مومنین سے ان کی مالوں کو اور جانوں کو خرید لیتا ہے، اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے؟ ان کو بان لهم الجنہ، جنت دیتا ہے۔ تو اب یہ کرتے کیا ہیں اس لین دین کے بعد، اس بیوپار کے بعد؟ یہ مومنین کرتے کیا ہیں؟ یعنی اگر آپ ایک آگاہی ہو، آپ کے اندر واقفیت ہو، علم ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تب اس کام کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوں، تو ایسی نماز کس کام کی؟ آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، تو آپ روزے دار کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ انجام نہیں دے سکتے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جب ہم ان سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خریدتے ہیں تو ان کی روح، اس آیت سے مطلب یہ نکل رہا ہے، لفظ نہیں ہے لیکن مطلب یہ نکل سکتا ہے اور نکل رہا ہے کہ یہ پوری آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے مال کو بھی لٹاتے ہیں، اپنی جان کو بھی لٹاتے ہیں۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں خدا کی راستے میں۔ پھر کرتے کیا ہیں؟ اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم زندہ بچ کر جائیں یا کسی کو مار کر جائیں، یہ دونوں کیفیتوں سے گزرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ خدا کا وہ سچا وعدہ ہے جو خدا نے ان مومنین کے ساتھ کیا ہے، جو تورات میں بھی تحریر ہے، جو قرآن میں بھی تحریر ہے، جو انجیل میں بھی تحریر ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو سب سے زیادہ خدا سے زیادہ اپنے وعدوں کی وفاداری کرے؟ سرکار وعدہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، وعدہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا میں آپ کو یہ چیز دوں گا، آپ کو اس کی اطلاع ہی نہ ہو، یعنی معرفت کے ساتھ ہیں یہ تمام کام۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جب ان سے خرید رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدے کی پابندی کر سکتا ہے؟ اب خداوند تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کر رہا ہے۔ سرکار آپ نے، آیت آپ کے ذہن میں ہے نا ترجمہ، آپ نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ کیا، خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا، ایگریمنٹ کیا، اپنے مال کو خدا کے راستے میں لٹا دیا، اپنی جان کو لٹا دیا، تو دنیا میں مال بھی چلا گیا، آپ کا جان بھی چلی گئی۔ یہ مبارکباد کا موقع ہے یا تعزیت اور تسلیت کا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا مبارکباد کا موقع ہے یا تعزیت اور تسلیت کا، یہ ایک بہت بڑی گمراہی کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ خدا اپنے ان بندوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، لہٰذا کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین نے اپنی جان کو خدا کے راستے میں لٹا دیا۔ مولانا ممبر سے کہہ کے گئے تھے کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم عاشور کو خوشی کیوں نہ منائیں، بہت بڑے عقیدے کی گمراہی کا سبب ہے۔ یہ خدا کا اپنے اس بندے سے تعلق ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس شخص کے سلسلے میں جس نے اپنی جان کو لٹایا، مال کو؟ منہ پر تماچے لگائیے، عزاداری کیجیے، ماتم کیجیے، گریہ کیجیے۔ لہٰذا کبھی عقیدے کا انحراف نہ آئے، جیسا کہ سب ہم کیا امام حسین تو شہید ہو گئے، اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے تو خوشی کا موقع ہے تو آپ روتے پیٹتے کیوں ہیں؟ پا برہنا، سر برہنا، منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے۔ سرکار یہ خدا کا اس بندے کے ساتھ رابطہ ہے، آپ کا اس بندے کے ساتھ رابطہ الگ ہے، خدا کا اس بندے کے ساتھ رابطہ الگ ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی تو پروردگار عالم فرما رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، لہٰذا خوشخبریاں وصول کرو، خوشخبری لو ہم سے اس خرید و فروخت کے بعد، اس لین دین کے بعد، اس بیوپار کے بعد جو تم نے مول لیا ہم سے، اپنی جان دے کر، اپنا مال لے کر جو ہم سے ہماری جنت کو لیا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، لہٰذا خوشخبری کو وصول کرو ہم سے کہ جو تم نے اپنی مال اور جان کو لٹا کر جو ہم سے ہماری جنت کو لیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا خوشخبری دریافت کرنے کا حکم دے رہا۔ فَاسْتَبْشِرُوا، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ابشروا،
خوشخبری ہو تمہیں ایک دفعہ فاستبشروا، دونوں میں فرق ہے. بہرحال دریافت کرو اس خوشخبری کو. بایا تم بے، جو خرید و فروخت تم نے ہم سے کی، جو مول کیا، جو لین دین کیا، جو ڈیلنگ تمہاری ہمارے ساتھ ہوئی، خوشخبری کو وصول کرو. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ فوز عظیم. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یعنی شہدائے کربلا میں سے کسی کے بارے میں گمان بھی نہ کیجیے گا کہ یہ کسی حادثاتی واقعے کی بنیاد پر میدان میں آ گئے تھے. ان کے بارے میں سوچیے گا بھی مت یہ کہ سرکار ان کو نہیں علم تھا کہ یہ کس کے ساتھ ہیں. یہ پوری معرفت کے ساتھ تھے، پوری آگاہی کے ساتھ تھے. انہوں نے خدا کو اپنا مال بھی دیا، خدا کو اپنی جان بھی دی. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. لیکن خطبوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں شہدائے کربلا کے، اچھا ہر ایک نے خطبہ نہیں دیا ہے، ہر ایک نے خطبہ نہیں دیا. اولاد مسلم نے، جس ہستی کی آج شب شہادت ہے، ان کی اولاد نے خطبہ دیا ایک مختصر سا، اور مولا عباس کے کچھ جملے، بقیہ بنی ہاشم کے کچھ جملے، اور کچھ انصار کے. سب نے خطبہ نہیں دیا. سب کے خطبوں میں آپ ڈھونڈیے، خوب توجہ کیجیے گا، سب کے خطبوں میں آپ ڈھونڈیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہم خدا کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. امام حسین کی بات ہو رہی ہے، اور آپ زیارت وارث میں پڑھ رہے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. فوز عظیم پر میں بھی ہوتا. شہدائے کربلا فوز عظیم پر ہیں. انہوں نے خدا کو اپنی جان دی، انہوں نے خدا کو اپنا مال دیا. سرکار خدا کہہ رہا ہے مجھے اپنی جان دو، مجھے اپنا مال دو. شہدائے کربلا خدا کا ذکر ہی نہیں کر رہے. تمام کے تمام خطبے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حسین ابن علی کا خیال رکھنا، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ آپ کو چھوڑ کر جاؤں. یہاں پر حرام حلال کی بات نہیں تھی. ان کا وجود اتنی شدت کے ساتھ جڑ چکا ہے حسین ابن علی کے ساتھ کہ اب یہ حرام اور مستحب اور مکروہ مباح کے جھمیلے میں نہیں پڑ رہے. وجود حسین ابن علی کو چھوڑ کے یہ جا ہی نہیں سکتے. ان کے خمیر کا آمیختہ یہ ہے. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد آل محمد. گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. کیا انیس نے بند لکھا ہے، کیا انیس نے بند لکھا ہے. آپ جا کر عربی کے شعراء کو پڑھیے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ سب اہل بیت کے شاعر ہیں. لیکن بہرحال جو باتیں، آپ جا کر عربی کے فارسی کے شعراء کو پڑھیے، پھر دیکھیے انیس. درود پڑھیے انیس کے صالح صاحب کے لیے. گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے. اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو. یعنی یہ جو آیت ہے یہاں پر، یہ اس لیے آیت ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ اس لیے آیت ہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین حجج اللہ. انہوں نے معاملہ کیا فرزند رسول سے، لیکن یہ ہاتھ فرزند رسول کا نہیں ہے، یہ ہاتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر یہ میدان کربلا میں ڈٹے رہے. یہ چہرہ حسین کا نہیں ہے، یہ خدا کا چہرہ ہے، یہ خدا کی آنکھیں ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ روح خدا کربلا کے میدان میں ہے. جان دی حسین کو، لی خدا نے. اب خدا فرما رہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یعنی حسین کربلا میں بظاہر تھے، حسین کے پس پش نہیں، وجود حسین کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وجود تھا. تبھی تو خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. یہی فوز عظیم ہے کہ تم ہمارے ولی کے ساتھ جڑو. ہمارا ولی بظاہر دکھے گا، ہم وہاں پر ہیں. سید الشہداء کے ساتھ ہیں یہ. اور اب اس شہزادے کا ذکر جناب مسلم ابن عقیل، معمولی شخصیت نہیں ہے، عجیب شخصیت ہے. مادر گرامی کی تاریخ پڑھیے جا کر، پدر گرامی، دادا کون، دادی کون، خاندان کون. عمر کے بارے میں اختلاف ہے، تقریباً 48 سے 52-53 سال تک آپ کو عمر ملے گی جناب مسلم ابن عقیل کی.
تاریخ نے انصاف نہیں کیا مسلم ابن عقیل کے ساتھ. لوگوں نے بڑی کوشش کی, اب حسین کے راستے میں جان کو نچھاور کیا, تو شہادت کے بعد بھی تیر تو چلیں گے الزامات کے. آگ جو آپ کے کلیجے میں لگی ہے بجھے گی کیسے؟ تو آپ مختلف الزامات لگائے. صاحب جب چچا کو نہیں چھوڑا تاریخ نے, مسلم ابن عقیل علی ابن ابی طالب کو, تو مسلم ابن عقیل تو بیچارے ٹھہرے اس چچا کے بھتیجے اور غلام خالص امیر المومنین. تو تمام کے تمام جب مسلم ابن عقیل کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو مسلم ابن عقیل کو جنگ میں بھیج دیا. جب مسلم ابن عقیل کچھ سالوں کے تھے, 4-5 برس کے, تو کیا کیا واقعات. لیکن الحمدللہ دروغگرا حافظ نباشد, جھوٹے کا حافظہ کچا ہوتا ہے. وہاں جھوٹ بولا تو وہاں سے ٹکرائے گا. بہرحال میں ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. ہمارے سامنے چھٹے امام اور پانچویں امام کی روایتیں, ہمارے سامنے امام سجاد کی روایات ہیں. اور پھر اس کے بعد جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ جب آپ اولاد مسلم کو, کبھی کبھی مسلم ابن عقیل کا اولاد عقیل کا ذکر آتا ہے, مسلم ابن عقیل غلط کا اولاد عقیل کا جب ذکر آتا ہے, یا اولاد عقیل کو آپ مدینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کی حالت متغیر کیوں ہو جاتی ہے؟ کہاں مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کربلا میں میرے بابا کے قدموں پہ اپنی جانوں کو نچھاور کیا. مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں تو میرے چہرے کا رنگ, یہ میرے الفاظ میں, اور میرا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. یہ اولاد عقیل. لہٰذا آپ کربلا میں جا کر دیکھیے, داستان کربلا کی پوری ابو طالب کے یا نواسوں کی ہے یا پوتوں کی ہے. وہ پوتے اب علی ابن ابی طالب کی اولاد ہوں, جناب عقیل کی اولاد ہوں, جناب مسلم کی. ایک اور فضیلت جو جناب مسلم کی, آپ 2 بیٹوں کے بارے میں بات سنتے ہیں. اب وہ تاریخی بحثوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. 7 اولادیں مورخین نے لکھا مسلم ابن عقیل کی کربلا میں شہید ہوئی ہیں. 7 اولادیں. زوجہ کون؟ جناب رقیہ بنت امیر المومنین, کہ جن کا مزار قاہرہ میں ہے, مصر میں. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ رقیہ بنت امیر المومنین ہے, لہٰذا جناب مسلم جناب امیر المومنین کے داماد بھی ہوئے. کس سے ازدواج کیا جناب مسلم نے؟ اپنی چچازاد بہن سے. ایک اور فضیلت جو جناب رقیہ کی ہے, دیکھیے رقیہ نام کی کئی آپ کو خواتین ملیں گی. امیر المومنین کی بیٹی کا نام ہے, رسول خدا کی لے پالک یا بیٹی جو عام تاریخ میں کہا جاتا ہے ان کا نام ہے, امام حسن کی بیٹی کا نام ہے, امام حسین کی بیٹی کا نام ہے, امیر المومنین کی دختر کا جو جناب مسلم کی زوجہ ہیں ان کا نام ہے. تو یہ ان کا مزار قاہرہ میں ہے, اور مشہور معروف ہے کہ جناب رقیہ بنت امیر المومنین جناب مسلم کی زوجہ. یہ جناب رقیہ, ان کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ مورخین نے لکھا ہے, خوارزمی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ جب شب عاشور سید الشہداء نے بچوں اور خواتین پر نگرانی کے لیے خواتین کا انتخاب کیا, تو ایک جناب زینب کا انتخاب کیا اور ایک اپنی اسی ہمشیرہ جناب رقیہ کا, کہ بچوں کو جا کر, خواتین کو جا کر انتظام کیا جائے. ایک خوفناک ڈراؤنا ماحول ہے. تو یہ ایک عظمت اس بی بی کی بتاتا ہے. اور دوسری کہ اپنی تمام کی تمام اولادوں کو قربان کیا. کس کے لیے؟ اپنے بھائی سید الشہداء کی قربانی کے لیے. سید الشہداء پر نثار کر دیا, نچھاور کر دیا اپنے بچوں کو. جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو دمپتی تھیں, ایک قوم ہے عرب کی آپ یوں کہیے, اور مختلف واقعات ہیں کہ مصر سے شادی کی تھی یا یمن سے کی تھی. بہرحال وہ بھی ایک تاریخی گفتگو ہے, ہمارا اس سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے. یہاں پر ہم تاریخی گفتگو نہیں کرنے بیٹھے, اس شہزادے کے فضائل اور مصائب کا ذکر کرنے بیٹھے. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں کہ جناب مسلم ابن عقیل صفین میں میمنے پر عبداللہ ابن جعفر طیار, امام حسن, امام حسین اور مسلم ابن عقیل کو جناب امیر المومنین نے معین کیا تھا بعنوان سالار. یعنی اعتماد کو بتاتا ہے یہ جناب مسلم ابن عقیل پر جناب امیر کے, کہ میمنے پر سید الشہداء حسنین کے ساتھ علیہم السلام, عبداللہ جعفر طیار کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو وہاں پر تعینات کیا. اور پھر جناب مسلم ابن عقیل شجاعان عرب میں سے, شجاعان بنی ہاشم میں. اگر آپ تاریخ پڑھیں جا کر, جو جنگ ہوئی ہے کوفے میں طوعہ کے گھر کے باہر, وہاں تاریخ دانوں نے عجیب چیزیں لکھی ہیں, ارباب مقاتل نے, کہ مسلم نے اس حالت میں 70 لوگوں کو قتل کیا, اور پورے لشکر کے ساتھ جو ٹکڑی آئی تھی اس کے ساتھ مسلم نے اکیلے مقابلہ کیا. دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا. بہرحال جب سید الشہداء 60 ہجری رجب میں 27 رجب کو 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور مکے کا ارادہ کیا, تو سید الشہداء 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکے. یعنی تقریباً 6 دن سید الشہداء سفر میں رہے, اور اس کے بعد 3 شعبان کو پہنچے. 15 رمضان المبارک کو, 3 شعبان سے 15 رمضان المبارک آپ لگا لیجئے کتنے دن ہوئے, تقریباً 1 مہینے سے کچھ دن زیادہ. اس کے بعد پھر مسلم کو بھیجا کہ جاؤ کوفے حالات کی خبرگیری کرو. تو مسلم پہلے مکے سے آئے مدینے. اب یہ تاریخ خاموش ہے یہاں پر کہ مسلم مکے سے مدینے کیوں آئے.
کیونکہ اپنے ساتھ اپنے کسی گھر والوں کو لے کر نہیں گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، تنہا گئے مسلم۔ علماء کہتے ہیں مورخین کہ شاید قبر رسول کی زیارت کے لیے آئے، اور جب مکے سے مدینے آئے مسلم تو وہاں پر آنے کے بعد مسلم نے براہ راست رسول خدا کی قبر کی زیارت کی، گھر نہیں گئے، اور زیارت کے بعد اپنے گھر گئے۔ یہ آج کے زمانے کا سفر نہیں ہے۔ مکے سے مدینے ایک شخص گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تھکان کا عالم ہے، لیکن یہ رسول خدا کی معرفت ہے۔ لہٰذا وہ جو انیس نے کہا کہ سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرافراز مگر لشکر شاہی میں رہے، تو یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو اس طرح سے لشکر شاہی یعنی امام حسین کا لشکر کہ آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو۔ یہ اصل میں ان کا جو معاملہ تھا وہ امیر المومنین کے ساتھ تھا۔ امیر المومنین کی خصوصیت کیا ہے؟ پانچویں امام کی حدیث کے مطابق آپ کے سامنے، اور یہ روایت آپ دسیوں دفعہ سن چکے ہیں کہ جب پانچویں امام سے آ کر پوچھا کہ امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے، کہا لأنہ یمتار منہ ولا یمتار من غیرہ، کیونکہ مومنین اپنے ایمان کی غذا علی سے حاصل کرتے ہیں، اور علی کے علاوہ مومنین اپنے ایمان کی غذا کہیں سے حاصل نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک کی غذا ایک مقام پر ہے، ایک کی غذا کسی اور مقام پر ہے، اور ایک کی غذا وہاں پر ہے کہ معرفت کا یہ عالم ہے کہ سید الشہداء کو نہیں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد آئے تو براہ راست رسول خدا کی قبر کی زیارت، اور پھر اس کے بعد نکلے 5 شوال کو مسلم کوفے پہنچے۔ لیکن یہ تاریخی واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جب مسلم نکلے تو اپنے ساتھ 2 دلیل کو لے کر نکلے۔ دلیل یعنی جس کو راستہ پتہ ہے، جو بیابان کا راستہ بتائے گا، صحرائے چٹیل میدان ہے، کوفے تک کیسے جائیں، تو 2 اپنے ساتھ رہنماؤں کو لے کے نکلے۔ رستے میں راستہ بھول گئے وہ لوگ، اور جب راستہ بھول گیا پانی ختم ہو گیا، یہ دونوں مر گئے۔ مرنے سے پہلے ان کو یاد آیا کہ اس راستے سے جانا تو تم پہنچ جاؤ گے، ہم بھول گئے تھے، پہاڑیاں ہیں، اور صحرا کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ٹیلا اس وقت ہے وہ کل صبح نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مسلم کو کسی طرح سے رمق باقی تھی، ایک گاؤں میں پہنچے دیہات میں، وہاں پانی وغیرہ پیا۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اب کیا کہا جائے، مورخ جس کے اشارے پہ چل رہا ہے تو وہ یہی لکھے گا، غلط نہیں لکھا اس نے اپنے ایمان کے حساب سے۔ اس نے کہا کہ مسلم نے یہاں سے خط لکھا کہ مجھے اس ڈیپوٹیشن میں جو آپ نے بھیجا ہے، ذمہ داری دی، اس سے معاف کیجئے، میں بدشگونی دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارے دونوں رہنما مر چکے ہیں اور یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ مجھے بھیجیں۔ آپ بتائیے، مسلم سے تو آپ نے جعلی خط کو منسوب کر دیا۔ حسین ابن علی نے بھی تو خط لکھا تھا، یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم رجلا من اہل بیتی واخی ومعتمدی وابن عمی، میں تم تک ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا قابل اعتماد ہے، میرا ثقہ ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا بنی عم ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ تو حسین ابن علی کی نگاہ انتخاب کسی ایسے پر پڑ ہی نہیں سکتی۔ حسین ابن علی کی نگاہ دشمن کے لشکر سے کھینچ کے حر کو اپنی طرف لے آئے۔ تو صاحب حسین ابن علی نے جس کو جو ذمہ داری دی اس نے بڑے جم کے ادا کی ہے، چاہے جس بھائی سے کہا پانی لے کر آؤ اس نے جم کے ادا کی، جس بھائی کو کوفے بھیجا اس نے جم کر ادا کی۔ لہٰذا یہ خط جعلی ہے مسلم ابن عقیل کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اور جس قلم نے لکھا ہے وہ بھی قلم معلوم الحال ہے، اس کی بھی حیثیت پتہ ہے کہ وہ کن کے اشاروں پر عجیب و غریب قسم کی روایت ہے تاریخ۔ تو بہرحال میں نے کہا نا کہ کسی طرح سے سب مسلم دیکھیے توجہ کیجیے گا، شہید ہو گئے، حسین کی نصرت میں شہید ہوئے، حسین کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب آپ اس تاریخ کو تو بدل نہیں سکتے، تو کس کو بدلیے کہ ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے سرکار، یہاں ڈر گئے تھے تو طوا کے گھر کے سامنے گلی میں 70 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا؟ امان جب دی گئی دھوکے سے گرفتار کیا گیا، اور کس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بات کی۔ یہ بزدل شخص، ڈرپوک شخص اس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی نگاہ انتخاب ہے مسلم ابن عقیل پر، میمنہ کا کمانڈر معین کیا، حسین کی نگاہ انتخاب ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام واقعات جو، اور زوجہ کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، 7 بچے مسلم کے قربان ہوئے ہیں کربلا میں۔ لہٰذا تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے، اور اس کے بعد پھر اسارت قید میں گئیں جناب زینب کے ساتھ یہ جناب رقیہ، اور ان تمام مراحل کو، ان تمام تکالیف کو جھیلا۔ لہٰذا مسلم پہنچے 5 شوال کو کوفے میں، اترے کس کے گھر میں؟ نازل، یعنی عربی میں کہتے ہیں وہ نازل، اترے کس کے گھر میں؟ اترے آپ بخوبی جانتے ہیں مختار ثقفی، ان کے گھر میں نازل ہوئے، یعنی مہمان بن کے وارد ہوئے، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ امام حسین نے مجھے بھیجا ہے اور یہ تمام کے تمام ذمہ داریاں مجھے دی ہیں۔ پھر مختار کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے اور بیعت لینا شروع کی حسین ابن علی کے حمایت میں۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک ہے ہمارے عقائد اور ایک ہے تاریخ۔ تاریخ کی بنیاد پر عقائد کو نہیں پرکھا جاتا،
عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھا جاتا ہے. اب 10 باتیں کہتی رہے تاریخ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقائد کو دیکھیے آپ اور عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھیے. قیام حسین ابن علی ہے یا امام حسین نے اپنے خلاف ہونے والے قیام کو کچلنے کے لیے کام کیا؟ معاہدہ امام حسن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، امام حسن نے مد مقابل سے کہا، تو پھر دوبارہ حکومت بنی ہاشم کے پاس آئے گی. اب یہ معاہدہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، امام حسن نے مصالحت اسی بنیاد پر کی، اور آپ کو حق نہیں ہوگا کہ آپ اپنی موت سے پہلے کسی کو معین کر کے جائیں. یہ معاہدہ ہوا تھا. لہٰذا بعض اساتذہ، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے قیام نہیں کیا حکومت کو لینے کے لیے، قیام اس نے کیا ہے حسین کے خلاف کہ جو از روئے قانون غلط تخت پر آ کر بیٹھا. قیام وہ کرتا ہے، مزاحمت وہ کرتا ہے جو کسی سے کوئی چیز چھینے. جو اپنے حق کی بقا کے لیے اٹھتا ہے اس کو قیام کرنا نہیں کہیں گے آپ. لہٰذا یہاں سے ایک اصلاح کیجئے، تصحیح کیجئے ایک سوچ کی، اور بڑی باریک بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. یہ کس بنیاد پر بات کہی اس عالم دین نے، اس استاد نے؟ اس وجہ سے کہی کہ مصالحت صلح نامہ امام حسن علیہ السلام کو سامنے رکھ کر. امام حسن کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیے بلند آواز سے. اچھا مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا تو میں بتا دوں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں. آپ لوگوں کے درمیان ایک رسم ہے کہ مسلم نام رکھنے کا لڑکوں کا بہت زیادہ رسم ہے یہ کہ مسلم نام رکھا جائے. لڑکا ہوگا تو مسلم، وہ بہرحال بیمار نہیں ہوگا، وہ 10 چیزیں جو ہیں. واقعہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب تھے، وہ نجف گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا جا کر کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کو 1955 میں انتقال ہوا ہے ان کا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کا، حتیٰ علماء یہ کہتے ہیں کہ توقی حضرت کا خط ان کے پاس آیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی بہت سی چیزوں میں تبدیلی لائے. اور ایک بڑا عجیب و غریب، وہ بہرحال حوضے کی بات ہے، یہاں آپ لوگ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں تو اس کا فجس فی الدہلیز نحن ننصرک، اپنی دہلیز پہ بیٹھ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ جس کو جو کام ہے براہ راست مجھ سے آ کر کہ میں واسطہ، میڈیم، درمیان میں کسی آدمی کو قبول نہیں کروں گا، جس کا جو کام ہے مجھ سے آ کر کہے. اور بہرحال نجف میں ان کا بیٹا تھا، اس کے گلے پہ چھری پھیری کے قتل کیا گیا اور انہوں نے قاتل کو معاف کر دیا. جوان بیٹا، بالکل فاضل عالم. تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار یہ ایسا ہے لیکن میری اولاد مر جاتی ہے. تو آج سید ابو الحسن نے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ تم اب جو بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام مسلم رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کی پوری نسل سید الشہداء کی مدد میں چلی گئی، لہٰذا مسلم کے نام کی تاثیر ہے کہ اب جس نسل میں وہ نام آئے گا وہ باقی رہے گی. رک جائیے گا، یہ اجتہاد مجھے کرنے کا حق نہیں ہے. یہ وہ اجتہاد ہے جو قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اس اجتہاد کے لیے وہ روح چاہیے کہ جو عالم بالا سے چیزوں کو لے سکے، اور ہر آدمی اس کا اہل بھی نہیں ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی تھے. تو یہ جو چیز رسم ہو گئی ہے ہمارے درمیان کے بچوں کا نام مسلم رکھتے ہیں، یہ اچھی رسم ہے، لیکن اس کی جڑ، اس کا واقعے کی بنیاد یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی. اب آپ پوچھیں روایت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. دیکھیے یہ جو آپ پوچھیں گے دلیل اور روایت، یہ میں اس شخص سے نقل کر رہا ہوں کہ جو کپ کپا جائے بغیر دلیل کے بات کرتے ہوئے. لہذا سمجھیے ہر آدمی سے پوچھنا صحیح نہیں ہے کہ کہاں ہے روایت. اس کو سمجھیے، سیکھیے آپ. اب یہ آدمی آپ کے نصیب میں ہے کہ نہیں الگ بات ہے. نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہر شخص داڑھی بڑھا لے، 4-5 کنٹھے اور مالا گلے میں ڈال لے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اتنی کیسے بتایا جائے، اس کو کیسے سمجھا جائے، یہ الگ داستان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی پر آپ اعتماد کرنا شروع کر دیجئے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا. لہٰذا اس طرح کا یہ واقعہ مسلم بن عقیل کی ایک اور یہ ان کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ. تو بہرحال مسلم گئے ہانی ابن عروہ کے گھر میں، مختار ثقفی کے گھر میں، پھر اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر میں. اور جو واقعہ ہے جناب مسلم کے سلسلے میں بڑا عجیب ہے کہ جب ہانی کے گھر میں شریک ابن اعور، جو بصرے کے ایک بڑے نامور شخص تھے، کوفے میں آئے، بیمار ہو گئے. شریک ابن اعور امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، چاہنے والوں میں سے تھے. مسلم سے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں عبید اللہ ابن زیاد آ رہا ہے، اگر عبید اللہ کو تم مار دو تو کام ختم ہو جائے گا، حسین کی آمد بہت آسان ہو جائے گی. یہ ہوا کیا تھا واقعہ یہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے نعمان ابن بشیر گورنر تھا. نعمان ابن بشیر کے اندر وہ خشونت، وہ
فرعونیت، ظلم و بربریت وہ نہیں تھی کہ جو عبید اللہ ابن زیاد میں تھی. لہٰذا محمد ابن اشعث کہ جو جودہ بنت اشعث کا بھائی یعنی امام حسن کی وہ زوجہ جس نے امام کو زہر دیا، یعنی برادر نسبت امام حسن کا، اور شبس ابن ربیع نے خط لکھا دمشق کہ نعمان ابن بشیر اگر گورنر رہا تو امیر المومنین آپ کے ہاتھ سے کوفہ تو چلا جائے گا، یہاں پہ کسی سخت آدمی کو بھیجیے، اور ہمارا خیال یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجیے. نعمان ابن بشیر کو معزول کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا. انتہائی شدید تنخو انسان کہ جس کے آنے کے بعد اس نے تمام اقدامات کیے. بہرحال کہا کہ یہ آئے گا اور تم اگر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دو تو کوفہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کمرے کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ. شریک ابن آور کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. عبید اللہ ابن زیاد ملاقات کے لیے آیا، عیادت کے لیے، ہانی ابن عروہ کے گھر میں. کافی دیر تک بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد شریک ابن آور نے ایک شعر پڑھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ایک ساتھ تم مجھے جام آب کیوں نہیں دیتے اور مجھے ہلاکت سے کیوں نہیں بجاتے، اٹھو اور اس کام کو کرو. عبید اللہ ابن زیاد کا جو غلام تھا معقل، اس کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس نے اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ کے قتل کی تیاری تھی، اس شعر سے میں سمجھاؤں. مسلم حجرے کے پیچھے سے باہر آئے. کہا کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ قتل کر دیتے سارا مسئلہ حل ہو جاتا. دیکھیے اسے کہتے ہیں خانوادہ نبوت کی تربیت. واقعا یہ عجیب ہے، یعنی عقل سے ماورا ہے یہ بات. اہل بیت کے تربیت شدہ افراد کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلی چیز یہ سمجھ میں آئے گی کہ اس کو یہ علم بھی ہے کہ یہ دنیا میں رہ رہا ہے یا جنت میں، کہاں پر ہے، کس عالم میں. یہ لگتا ہے کہ زمین پر نہیں چل رہے ہوتے. لگتا ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں جہاں لوٹ کھسوٹ ہے، جہاں خیانت ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں غداری ہے، جہاں فسق و فجور ہے. یہ اپنی اس سطح سے کہ جو ان کے چچا نے، چچا زاد بھائی نے ان کو سکھائی ہے، اس سطح سے نیچے آنے پر تیار ہی نہیں ہیں. اچھا آئیں کیسے؟ کیونکہ سامنے والی کی جو سطح ہے وہ سراسر نجاست ہے. طہارت نجاست کی سطح پہ آئے تو طہارت نہیں رہے گی. اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ یہ اس وعدے کی پاسداری کے لیے دنیا میں آئے ہیں جو خدا کا وعدہ ہے. اگر یہ نجاست کی سطح پہ آ جائیں تو خدا کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا. ان کو خدا کے وعدے کی عظمت کو بچانا ہے. یہ مجھ اور آپ جیسے، آپ کے کیا ہم جیسے مجھ جیسوں کی طرح نہیں ہے. یہ کہیں اس سے کہیں آگے. بھارت آئے، کہا کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا کہ مجھے رسول خدا کی ایک حدیث یاد آئی کہ اسلام میں دھوکہ منع ہے، اور مجھے یہ عار ہوا کہ میں دھوکے سے ایک شخص کو قتل کروں. اور دوسری چیز یہ کہ جب میں ارادہ کر لیتا لیکن مجھے پس پردہ اور پس حجرہ تمہاری جب بیوی نے دیکھا، ہانی کی بیوی نے، اس نے کہا میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ عبید اللہ کو میرے گھر میں قتل مت کرنا. تو اس کے بعد رہی سے ہمت، میرے الفاظ میں رہا سا ارادہ بھی ختم ہو گیا کہ خاتون مجھ سے درخواست کر رہی ہے قسم دے کر. تو یہ مسلم کی غیرت نے، بلندی نے گوارا نہیں کیا کہ میں خاتون کی قسم کو ٹھکراؤں. یہ کردار کی بلندی دیکھیے آپ. اب آپ جو بھی تحلیل کرتے رہیے، جو بھی تجزیہ کرتے رہیے، مسلم کی شخصیت کی تحلیل، تجزیہ، انالیسس حسین ابن علی کے اس جملے کی روشنی میں کیجئے، لقد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی ومعتمدا من اہل بیتی، رجلا من اہل بیتی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، ثقہ کو، موثق کو، امین کو، امانت دار کو، اپنے گھر والوں میں سے ایک کو بھیج رہا ہوں، لہذا اس کے ساتھ گفتگو کرو. یہ مسلم کا تعارف نامہ یہ جملہ ہے. اور پھر اس کے بعد مسلم نے قتل نہیں کیا. اور پھر وہ تمام کے تمام حالات، کوفے کے اندر افواہیں پھیلائی گئیں کہ شام سے فوج چل چکی ہے، بہت بھاری فوج، اور آ کر سب کو قتل کر دے گی. جبکہ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ شام سے، کوفے سے شام خط جائے گا، کم از کم 3 دن لگیں گے، اور فوج کو آنے میں 3 دن لگیں گے، تو ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میں کام ہوا کیسے؟ بہرحال من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو خدا ہدایت نہ دے، مشیت الہی تھی. مسلم کا امتحان تھا، سید الشہداء کا امتحان تھا. مشیت الہی کی راز کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو بہرحال مسلم نے جب نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو روایت کے الفاظ ہیں 18-20 کے قریب لوگ رہ گئے تھے، جبکہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہزاروں لوگوں نے کی تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ کوفے کی آبادی 60,000 کے قریب تھی، اور 1/3 پاپولیشن نے، کوفے کی 1/3، 1/7 نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد مسلم نے جب دیکھا کہ 15-18 لوگ رہ گئے، تو پھر اس کے بعد مسلم نے کہا کہ اب مسلم کو تمہاری بھی حاجت نہیں، تم لوگ بھی اپنے گھروں کو جاؤ. دیکھیے آپ ان کی ارواح کو، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو دیکھیے.
مسلم کہیں مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ، تمہارے گھر میں اپنے چھپاؤ. کہا تم چلے جاؤ، اب ہم اپنا خود انتظام کریں گے. آپ سید الشہداء کے شب عاشور کے واقعے کو دیکھیے، تم میں سے اس کو جانا ہے چلا جائے. یعنی مسلم معصوم نہیں ہے، مسلم امام نہیں ہے، پنجتن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ زیر اثر تربیت پنجتن ہیں لہٰذا اپنی موت کا خوف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. مسلم کو پتہ ہے کہ اگر مجھے موت آئی تو حسین ابن علی کی مدد میں موت آئے گی، مجھے اگر شہادت نصیب ہوئی تو میں فرزند رسول خدا کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوں گا. لہٰذا یہاں سے اب مسلم ابن عقیل وہ تمام کے تمام واقعات پلٹ گئے. وہ کوفہ جو مسلم کی حمایت میں تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جناب مسلم ایک گلی میں جا رہے ہیں. جب آپ آج کل کے نقشے کے مطابق خدا آپ کو انشاءاللہ نصیب فرمائے شہادت اور زیارت اور شہادت حسین ابن علی کے رستے میں انشاءاللہ حضرت حجت کے ساتھ انشاءاللہ کہ جو آپ دعا عہد پڑھتے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہم سب کو محشور فرمائے اور زیارت بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی مسلم ابن عقیل کی قبر کی. جب آپ باب ثعبان سے نکلیں گے، جو بڑا دروازہ ہے، اس سے جب نکلیں گے آپ تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ وہ علاقہ ہے جو آج کل بہرحال وہ 1400 سال پرانی بات ہے. تو جو تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو جب آپ کی پیٹھ ہوگی مسجد کوفہ کی طرف کس دروازے پہ کھڑے ہو کر؟ باب ثعبان پہ. تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ وہ علاقہ ہوگا کہ جہاں بنی کندہ کا محلہ ہے، اور جناب مسلم وہاں جا رہے تھے ان گلیوں میں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے گھر میں جاؤں اور کہاں جاؤں اور کس بنیاد پہ جاؤں. تو یہ وہ علاقہ ہے. یہاں تک کہ اب آپ نے واقعہ سنا ہے وہ کہ جب گئے تو یہ طوعہ یہ مومنہ گھر کے باہر موجود تھی اور بار بار آ کر دیکھ رہی تھی کہ بعض میں لکھا ہے اب وہ داماد تھا یا بیٹا تھا یا بھائی تھا، کوئی بھی رشتہ مختلف مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ ابن زیاد کا وفادار تھا. اور یہ خاتون بار بار آ کر دیکھ رہی تھی. مسلم کو دیکھا، مسلم نے دیکھ کر کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو اس مومنہ نے آ کر پانی کا جام دیا جناب مسلم کو. جناب مسلم نے پانی پیا. پھر آ کر دیکھا جو لفظ ملتا ہے تاریخ میں کہ دیکھو میں خاتون اکیلی گھر میں ہوں، اس طرح سے مناسب نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے چبوترے پر نامحرم انسانوں بیٹھو. کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ کہا کون ہیں آپ؟ کہا مسلم نے کہ میں اس گھر سے ہوں. خوب توجہ کیجیے گا، مسلم نے اچانک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کہا میں اس گھر سے ہوں جس کی محبت خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واجب کی ہے. کہا مزید تعارف فرمائیے. کہا کہ میں حسین ابن علی کا فرستادہ سفیر اور پیغامبر ہوں مسلم ابن عقیل. یہ سننا تھا. اس مومنہ نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا. کہا کہ قدم رنجہ فرمائیے مولا، اور ایک حجرہ دیا، کھانے کی سینی لا کر رکھی مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں، اور کہا کہ کوئی بھی ضرورت ہو. بار بار یہ مومنہ اس حجرے میں جاتی تھی اور جا کر مسلم کی ضروریات کو دریافت کرتی تھی. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں سے ایک بات کو سمجھیے. شاید آپ میں سے بعض کہیں کہ یہ مولانا جگہ نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن اس بات کو سمجھیے. اسے کہتے ہیں فقہ آل محمد. 2 لمحوں پہلے کہا کہ تو نامحرم میں اٹھ جا، چبوترے پہ بیٹھنے نہیں دوں گی. لیکن جیسے ہی پتہ لگا میرے مولا کا قابل اعتماد ہے، اب یہ نامحرم وہ نامحرم نہیں ہے، اب یہ اس کے اوپر اعتماد کرنا مجھ پر واجب ہے، اس کی طہارت اس مرحلے پر ہے. یہ ہے فقہ آل محمد، یہ ہے فقیہ ہے آل محمد. دفعہ مسلم کو اپنے گھر میں لے کر گئی. صلی اللہ علیہ یا مسلم ابن عقیل صلی اللہ علیہ صبرتا واحتسبتا فاعنتا. آپ کی سسکیاں بلند ہو چکی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب کے پوتے نواسوں کی داستان عجیب ہے سرکار. گلے کٹے ابو طالب کے پوتوں کے. ششمائے کا گلا چھتا ابو طالب کا پوتا، اون محمد ابو طالب کے نواسے. یہ عجیب خون کی تاثیر جناب ابو طالب کی اور فاطمہ بنت اسد کی. کیا کہا جائے، اور رسول خدا قیامت میں ان کو کس طرح سے جزا دیں گے مجھے نہیں پتا. امیر المومنین بیٹھے ہیں، مدینہ ہے. امیر المومنین نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، میرا جو بھائی ہے بڑا مجھ سے عقیل، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کہ احبہ حبین. کہا کہ یا علی دیکھو میں 2 طرح سے محبت کرتا ہوں عقیل سے.
ایک تو یہ کہ میرا چچا جس سے محبت کرتا ہوں وہ عقیل سے محبت کرتا تھا، ابو طالب جس سے محبت کریں گے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، رسول خدا فرما رہے ہیں۔ دوسرا کہا کہ دیکھو یقتلو، اس عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا، بکت علیہ صالح المؤمنین وسلط علیہ الملائکۃ المقربون، نیک مومنین کی آنکھوں میں مسلم ابن عقیل کی یاد میں آنسو آئیں گے، یعنی آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں نا یہ آپ کی نیکی کی علامت ہے، یہ رسول خدا روایت کے مطابق فرما رہے ہیں۔ اور جب مسلم ابن عقیل شہید ہو جائے گا تو نیک مومنین اس پر گریہ کریں گے اور ملائکہ مقربین اس پر درود بھیجا کریں گے۔ یہ مسلم ابن عقیل وہ ہے، اور جب آپ جا کر دیکھیں گے تو مسلم ابن عقیل کی زیارت خدا آپ کو نصیب فرمائے، اس زیارت کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد وہی دعا ہے جو مولا عباس کے حرم میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا مسلم ابن عقیل اس مومنہ کے گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ یوں مومنہ بار بار آ کر پوچھتی تھی، اتنے میں وہ شخص داماد یا بیٹا یا بھائی جو بھی تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ مومنہ بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے، چراغ وغیرہ برقی بلب کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہا یہ اس حجرے میں بار بار کیوں جا رہی ہو تم؟ کہا کہ کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے۔ باہر اس کو شک ہوا، دیوار ٹٹولتا ہوا آیا، جناب مسلم نے آہٹ سنی تو فرمایا من انت؟ کہا انا رب البیت ومن انت، میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر۔ کہا کہ البشارہ، خوشخبری ہے، میں تمہیں پورے کوفے میں ڈھونڈ رہا تھا، انعام رکھا ہے تم پر بادشاہ نے، امیر نے۔ اور جا کر اس نے خبر کی دارالامارہ میں کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں موجود ہے، فوجیوں کو بھیجیے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی جب آواز طوع نے سنی تو ایک دفعہ سراسیمہ ہو کر حجرے میں گئی، کہا کہ مولا حالات یہ ہیں، گھر سے باہر مت نکلیے گا۔ جب گئی تو مسلم کے حجرے سے رات بھر تسبیح، تقدیس، تحلیل کی آوازیں آتی رہیں۔ ذرا سمجھیے، درک کیجئے، مسلم دن بھر نہیں سوئے ہیں، مسلم رات بھر نہیں سوئے ہیں، مسلم پر پیاس کی تشنگی کا غلبہ بھی ہے، بھوک کا غلبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھیے حسین ابن علی کے بہنوئی کو، علی ابن ابی طالب کے بھتیجے کو، ابو طالب کے پوتے کو رات بھر عبادت کی ہے، اور تاریخ کے مطابق، مقتل کے مطابق تسبیح، تقدیس، تحلیل کی آوازیں آتی رہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کے جب یہ مومنہ کمرے میں گئی، حجرے میں، اور کہا مولا گھر سے باہر نہ جائیے گا، گلی میں فوجیں موجود ہیں۔ کہا میں نے ابھی اپنے چچا کو دیکھا ہے خواب میں، اور میرے چچا فرما رہے ہیں مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کی جو میں نے تقریر کے شروع میں آپ سے کہا تھا، یہ جو شہداء ہیں نا کہ جن کے ساتھ خدا نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، یہ پوری معرفت اور آگاہی کے ساتھ میدان شہادت میں قدم رکھتے ہیں، اور اس طرح سے قدم رکھا شہادت کے میدان میں کہ علی ابن ابی طالب نے خوشخبری دی ہے کہ جلدی آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ کہا کہ گھر میں رہیے۔ کہا مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک مومنہ جو اکیلی اور تنہا ہے اس کے گھر میں مسلم چھپ کر بیٹھ جائیں اور فوجیں دروازے پر ہوں۔ میں کہوں گا مسلم یہ مومنہ فاطمہ کی بیٹی نہ تھی، یہ رسول کی بیٹی نہ تھی۔ کاش مسلم آپ شام غریبہ میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ جن خیموں میں رسول زادیاں موجود ہیں، ان ظالموں نے کس طرح سے ان خیموں میں آگ لگائی، کس طرح سے جناب سکینہ اور جناب رقیہ کے رخسار تماچوں سے سرخ کیے۔ یہ مسلم آپ کی غیرت تھی، یہ خون ابو طالب کی شان ہے۔ کس طرح سے مسلم نے اس واقعے کو برداشت کیا ہوگا۔ گلی میں آئے، گھر سے باہر نکلے، جنگ کی تاریخ کے الفاظ ہیں کہ مسلم جو نزدیک آتا تھا گریبان سے پکڑ کر اس کو اتنی زور سے پھینکتے تھے کہ وہ چھت پہ جا کر گرتا تھا۔ ہمارا پیغام بھیجا گیا کہ مزید فوجیوں کو بھیجیے۔ جواب یہ آیا کہ میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، تم گرفتار کیوں نہیں کر پا رہے؟ جواب یہ لکھا خط میں کہ تم نے ہمیں کوفے کے دکانداروں کے پاس نہیں بھیجا ہے لڑنے کے لیے، بلکہ بنی ہاشم کا شعر ہے، یعنی ایک مسلم کو گرفتار نہ کر پائے 100 سپاہی، مسلم جنگ کرتے رہے۔ ہوا کیا، ایک دفعہ رسیوں کے گولے بنائے گئے، آگ سے جلایا گیا، مسلم کے اوپر ان گولوں کو مارا گیا۔ جب مسلم لڑتے لڑتے تھک گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ کٹ گیا، چہرے پر زخم آئے، مسلم جنگ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کہا مسلم تمہیں امان دی، اب جنگ کے بند کرو، تلوار رکھ دو۔ یہ سن کر مسلم نے تلوار رکھ دی، ورنہ مسلم کو کوئی زندہ گرفتار کر سکتا تھا۔ کہا مسلم اب ہم تم سے لڑنا نہیں چاہ رہے، خون سید الشہداء کا اثر ہے، تربیت فاطمہ زہرا کا اثر ہے، جب تم لڑنا نہیں چاہ رہے ہم نے بھی تلوار رکھ دی۔ جیسے ہی تلوار رکھی گئی، ایک دفعہ مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ لے جایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے۔
مسلم پر تشنگی کا غلبہ ہے، پیاس کی شدت ہے، لب مبارک پر زخم ہے، بھل بھل خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں. مسلم نے عبید اللہ کو سلام نہیں کیا. آپ جملہ سنتے ہیں مالی امیر سوال حسین، حسین کے ساتھ عقد اخوت اور عقد محبت باندھ لیا، ہم نے اپنی جان خدا کو بیچ دی، اب ہم تمہیں امیر نہیں مانتے. پیاس کا غلبہ ہے. ایک دفعہ کہا اگر مجھے کاسہ آب مل سکتا ہے، کاسہ آب آیا. مسلم نے اپنے لبوں تک جب کاسے کو لے کر گئے تو خون پانی میں گر گیا. مسلم نے کاسے کو پھینکا، کہا دوسرا لاؤ. دوسرا آیا گیا، پھر اس کاسے میں خون گیا دہان مبارک کا. 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. مسلم نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ. اگر مسلم کی قسمت میں ہوتا نا پانی پی کر شہید ہونا تو مجھے پانی مل جاتا. مجھے پانی نہیں ملے گا، میں پیاسا شہید ہوں گا. میں مسلم سے ایک جملہ کہوں گا، مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا آقا اور مولا پیاس کے عالم میں دنیا سے جائے اور تم سیراب ہو کر دنیا سے جاؤ؟ یہ حسین ابن علی کے ساتھ شدت تعلق کی دلیل ہے. بس ایک دفعہ مسلم نے وصیتیں کی، کہا کہ دیکھو جب میں اس کوفے میں آیا مجھ پر قرضہ ہے ذاتی استعمال کا، میری زرہ اور تلوار کو بیچ کر میرے اس قرضے کو ادا کرنا. دوسری بات یہ کہ میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا، مجھے دفنا دینا. تیسرا ایک جملہ جو مسلم نے کہا نا وہ عجیب جملہ کہا کہ رسول کا بیٹا رسول کی بیٹیوں کے ساتھ کوفے کے راستے پر ہے، کوئی اسے خط لکھ دے کہ اب کوفے نہ آئے. اب کوفے کی فضا موافق نہیں ہے. بس ایک دفعہ یہ وصیتیں کی، اس شخص کے سپرد کیا گیا مسلم کے جو مسلم سے زخم کھا چکا تھا. طوا کے گھر کے باہر کہا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے کر جاؤ اور وہاں سے قتل کر کے بدن کو گراؤ تاکہ سب کے لیے درس عبرت بنے. عزیزان گرامی ایک دفعہ مسلم کو سیڑھیوں پر لے جایا گیا. مقاتل کے الفاظ ہیں کہ مسلم کے قدموں میں لغزش نہ تھی، قدم تھر تھرا نہیں رہے تھے. ایک دفعہ مسلم ابن عقیل کیا دعا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ جانتے ہیں مسلم نے ان تسبیحات کے ورد کو کیوں کیا؟ یعنی پروردگار وہ موقع آ رہا ہے کہ تو مومنین سے ان کی جانوں کو خریدے گا. مسلم تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، مسلم اپنے چچا کے پاس آنا چاہتا ہے، علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوگی. بس ایک دفعہ مسلم گئے، ارباب مقاتل بعض مقامات پر یہ ملا کہ مسلم نے ایک دفعہ بیابان کا رخ کر کے حسین کو سلام کیا. بس ایک دفعہ سلام کیا گیا، گردن پر تلوار چلی، دارالامارہ کی چھت سے مسلم کے بدن کو زمین پر پھینکا گیا اور اس کے بعد اللہ اکبر بچوں کو عجیب نادانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچو. آخری جملے میں کہوں آپ سے، مسلم کی شدت تعلق بتاؤں. دیکھیے ایک قانون ہے، المرء مع من احب. انسان دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب مسلم کی محبت کس مقام پر ہے؟ مسلم کی محبت اس مقام پر ہے کہ مسلم فنا ہے حسین کی ذات میں. مسلم کی محبت کس مقام پر ہے؟ مسلم فنا ہے رسول کی محبت میں. آپ نے غور کیا مسلم کے مصائب پر؟ مسلم کو وہ تمام مصائب درپیش ہوئے کہ جو ابو الفضل عباس کے مصائب تھے، جو سید الشہداء کے مصائب تھے، اور وہ مصائب بھی درپیش ہوئے کہ جو جناب زینب کے مصائب تھے. یعنی کیا مطلب؟ اگر 10 محرم کو شب شام غریباں بیویوں کے خیموں میں آگ لگائی گئی تو مسلم کے بدن کو گولوں کے ذریعے رسی کے جلایا گیا. میں کہوں گا مسلم تمہاری غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ جناب زینب کبریٰ کے خیموں میں آگ لگے اور تمہارا بدن آگ کی تپش کو برداشت نہ کرے؟ جس گلی سے جناب زینب کو گزرنا تھا بلوہ عام میں، مسلم کے بدن کو وہاں کھینچا گیا. میں کہوں گا مسلم تم لگتا ہے جانتے تھے کہ تمہارا مولا تشنگی کے عالم میں گھوڑے سے زمین پر گرے گا. مسلم کے بدن کو دارالامارہ سے گرایا گیا. آپ نے واقعہ سنا، راوی کہتا ہے میں نے دروازہ کوفہ پر مسلم کی لاش کو آویزاں دیکھا. ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوا، حسین ابن علی کا قصد کیا. ایک جگہ دیکھا خیمے موجود ہیں، حسین ابن علی کی بستی ہے خیموں کی. میں آگے بڑھا، میں نے کہا حسین ابن علی کا خیمہ کون سا ہے؟
بچے موجود تھے، کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا، پھر بچوں نے پوچھا، تبارہ جب پوچھا، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا تو مسلم کو، حسین کے بھائی کو، پیغامبر کو، لاش کو کوفے کے دروازے پر آویزہ دیکھا، بس ایک بچی نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی، کہا یہ مسلم کی بیٹی تھی، حسین باہر آئے، مسلم کی بیٹی کو آغوش میں لیا۔ عزیزوں، جب کوئی رحم دل انسان کسی یتیمہ کو دیکھتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ مسلم کی بیٹی حسین کی بھانجی ہے، محرم ہے، بہن کی بیٹی ہے، یقیناً حسین نے گود میں بٹھایا ہوگا، گالوں کا بوسہ دیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، کلیجے سے لگایا ہوگا۔ جب اس بیٹی کو باپ کی شہادت کی خبر پتہ چلی ہوگی تو اسے حسین کی آغوش نصیب ہوئی ہوگی۔ جب مسلم کی زوجہ کو، جناب رقیہ کو، شوہر کی شہادت کی خبر ملی ہوگی تو بھائی حسین موجود ہیں، حسین نے گلے لگایا ہوگا۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ اور رقیہ سے کہ مولا آپ کی بیٹیوں کے نصیب، مسلم کی بیٹیوں کے نصیب، جب آپ کی شہادت کی خبر ملی تو گالوں پر تماچے پڑے، خیموں کو آگ لگائی گئی، دعوت میں آگ لگی، کوئی مدد کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع أرزاقنا وطهفنا أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جو لوگ جناب مسلم کی تعزیت کے لیے آئے، امام زمانہ کو، جناب ابو طالب کو، جناب فاطمہ بنت اسد کو، پنجتن کو، امام حسین کو تعزیت پیش کر سکیں، 12 امام 14 معصومین کو، رسول اللہ کو، پروردگار اس تعزیت کو قبول فرما. حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے اس مجلس کو مرہم قرار دے. جتنی مجلسیں دنیا میں ہو رہی ہیں ان کو حضرت حجت کے دل کے لیے مرہم قرار دے. پروردگار اگر اس جم میں، اجتماع میں کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرضدار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو لوگ علیل ہیں، بیمار ہیں، مجھ سے، آپ سے، تمام لوگوں نے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان کو صحت سلامتی اور صحت مندی عطا فرما. پروردگار جو لوگ اگر کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرضدار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، مشکلات کو دور فرما. ہمیں ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین جن جن کا ہم پر حق ہے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی قسم دیتے ہیں تجھے مغفرت فرما. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. محبت حضرت مسلم بن عقیل کو ہمارے گھروں میں 2 چنداں مضاعف قرار دے. حرام سے بچنے کی واجبات کو انجام دینے کی توفیق قرار دے. ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے مولانا سید ہاشم رضا جعفری اور ملجانی فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور جن مرحومین و مرحومات کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی ان کے فاتحہ کے ایصال کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.